اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پارہ نمبر 29۔ اس پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ وہ طاقتور ہے، زور آور ہے اور بخشنے والا ہے۔ اللہ عز و جل نے جہنم کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ جب کافر لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب جہنمی جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو یہ سنیں گے اس جہنم کی آواز کو۔ کون سی آواز؟ اللہ نے قرآن میں کہا اس زمین پر جانوروں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز سے کئی گنا بری آواز جہنم کی آواز، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ خالی پیٹ کی جو آواز ہوتی ہے، بعض لوگوں نے کہا اس کو بھی شہیق کہا جا سکتا ہے۔ بہت ہی مکروہ آواز، وہ جہنم کی آواز جہنمی سنیں گے۔ وہی تفور، اور جب یہ آواز نکل رہی ہوگی تو جہنم بالکل ابل رہی ہوگی، غصے سے ابل رہی ہوگی۔ کتنا غصہ جہنم کو ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ، جہنم اتنے زیادہ غصے میں ہوگی کہ ایسا لگ رہا ہوگا ابھی غصے سے پھٹ جائے گی، اتنا غصے میں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم گنہگاروں کا انتظار کر رہی ہے اور بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ تجھے میں بھروں گا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جنت کو بھی لایا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب رکھا جائے گا، زیادہ دور نہیں رکھا جائے گا۔ اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یُؤْتَى بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ لہا 70,000 زمام، جہنم کے اندر 70,000 لگامیں لگائی گئی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یجرونہا، وہ 70,000 لگاموں کو پکڑ کر اللہ کے 70,000 فرشتے ہر لگام پہ لگائے گئے، وہ سب گھسیٹ کر جہنم کو لائیں گے۔ جنت بھی لائی گئی ہے اور جہنم بھی لائی گئی ہے۔ اندازہ کریے اور حساب کریے، 70,000 لگام، ایک لگام پہ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کے کیلکولیشن کے حساب سے بن رہے ہیں۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ تعداد کوئی فکس نہیں، ایسی تعداد اللہ بتانا چاہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے جا رہے ہیں کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ 70,000 بات کہہ دی گئی ہے۔ وہ جہنم غصے سے بھری ہوئی ہے، اسی کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، اور چاروں طرف سے اس کو زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، لگام لگائی گئی ہے، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے لگے ہیں۔ اس کے بعد بھی جہنم بالکل اچھل رہی ہے اور پھٹنے کو تیار ہے۔ کلا انہا لظا، وہ انسان کو، گنہگار کو، مشرک کو پکڑ کر اپنے اندر سمونے کے لیے بے قرار ہے۔ نزاعۃ للشوا، لوگوں کے چمڑوں کو اتارنے کے لیے بالکل بے قرار ہے، بالکل بےتاب ہے کہ کب میں اس کو پاؤں اور اپنی غذا بنا لو۔ اللہ نے اسی جہنم کا یہاں پر منظر بیان کیا ہے۔ جہنم سنتی بھی ہے، جہنم دیکھتی بھی ہے، جہنم بولتی بھی ہے، جہنم محسوس بھی کرتی ہے، اور جہنم سانس بھی لیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تجھے میں بھروں گا۔ تو یہ جہنم ہے جس کا تذکرہ اس سورہ ملک میں کیا گیا ہے۔ سورہ قلم، وہی قلم جو ہم اور آپ جس سے لکھتے ہیں، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے۔
نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین رہنمائی کی ہے، پہلے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ہم سب کو جو قرآن پڑھتے ہیں۔ فلا تطع المکذبین، اے نبی اپنی زندگی کے اندر کس کی بات ماننی ہے کس کی نہیں ماننی ہے یہ رول بنا لیجئے، یہ اصول بنا لیجئے۔ جھوٹے لوگوں کی کبھی بھی پیروی نہ کریے گا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ جھوٹے لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو جائیں پھر وہ آپ کے لیے نرم ہو جائے، تھوڑی آپ چاپلوسی کریں پھر وہ آپ کی چاپلوسی کریں گے، آپ ان کی والی کر لیں پھر وہ آپ والی کریں گے۔ تو جھوٹوں کی کبھی پیروی نہ کریے گا۔ ولا تطع كل حلاف مہین، اور اے میرے نبی زیادہ قسمیں کھانے والے کمزور آدمی کی بھی پیروی نہ کریے، اس کی بھی بات نہ مانیے۔ پہلے جھوٹا کہا، اس کے بعد زیادہ قسمیں کھانے والا کہا۔ جھوٹے کی عام طور سے پہچان ہوتی ہے کہ وہ زیادہ قسمیں کھانے والا ہوتا ہے۔ حماز مشاء بنمیم، اے میرے نبی غیبت کرنے والے دوسروں کی برائیاں کرنے والے کی بات نہ مانیے، جو لوگوں کی چغلیاں کرے ان کی بات ادھر لے جا کر کہے، مقصد لوگوں کو لڑانا ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے میرے نبی آپ اس کی بھی پیروی نہ کریے، چغل خوروں کی بھی پیروی نہ کریے۔ مناع للخیر معتد اثیم، اور اس آدمی کی بھی بات نہ مانیے جو اچھی چیزوں میں خرچ نہیں کرتا، نہ اپنا وقت اچھی چیزوں میں لگاتا، نہ اپنا مال اچھی چیزوں میں لگاتا، نہ اپنی عقل و دماغ بھی اچھی چیزوں میں لگاتا، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے گا۔ معتدن اثیم، جو حد سے زیادہ باتیں کرنے لگے، جو حد سے زیادہ بڑھنے لگے ان کی بھی بات نہ مانیے گا، جو زیادہ گناہ گار ہیں ان کی بھی بات نہ مانیے گا۔ عتل بعد ذلک زنیم، ان ساری برائیوں کے ساتھ اگر کوئی اولاد، اگر کوئی انسان ناجائز اولاد ہے تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مشرکین کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہماری تھوڑی سی بات مان لیجئے اور ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اے نبی ان کے اندر یہ برائیاں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، چغل خور ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، قسمیں زیادہ کرنے والے ہیں، یہ مہین لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ آج ہے تو کل بدل جائیں گے، ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ اچھائی کبھی کر نہیں سکتے، نہ اچھی چیزوں میں کبھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اے نبی یہ لوگ بڑے گنہگار ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ان کی بات کبھی نہ مانیے گا۔ اور یہ کیوں منوانا چاہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہماری مانی جائے، ان کان ذا مال و بنین، کیونکہ یہ مال والے بھی ہیں اولاد والے بھی ہیں۔ اللہ نے آگے کہا کہ جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پرانی کہانیاں ہیں، سنسمہ علی الخرطوم، ان کے ناک پر ہم نشان لگا دیں گے، جس کو کہتے ہیں ناک کاٹ دیں گے ان کی۔ آج تو ان کو بڑا فخر ہے، ناز ہے، ایسی ناک کاٹیں گے کہیں سر اٹھا کر جینے لائق نہیں رہیں گے، آخرت میں ان کو ہم ذلیل کر دیں گے۔ تو اللہ نے اس میں اپنے نبی کو، ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کبھی نہیں ماننی ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الحاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا منظر بتایا ہے، ساتھ میں اللہ نے نام اعمال کیسے ملے گا اور ملنے کے بعد آدمی ریاکشن کیا دے گا اس کا تذکرہ کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ آدمی جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں سے کہے گا لو میری کتاب پڑھ لو، میرا رزلٹ دیکھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ ایک حساب ملنے والا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس لیے بندہ جنتی ہوگا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا لم اوت کتابیہ، کاش کی یہ نام اعمال نہ ملتا۔ جنتیوں کو داہنی طرف سے ملے گا اور جہنمیوں کو بائیں طرف سے اور پیچھے کی سائڈ سے ملے گا۔ ابھی حساب ہونے والا ہے، یہ انڈیکیشن دیا جا رہا کہ تمہارا معاملہ خراب ہے۔ آدمی جب مرتا ہے اسی وقت سے، اسی چھڑ سے اس کو علامتیں اور اس کو یہ انڈیکیشن ملنے لگتے ہیں کہ تمہاری حالت کیا بننے والی ہے۔ مرنے کے وقت فرشتہ آتا ہے، اسی ٹائم سے ہی وہ فرق کر دیا جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اسی حساب سے اس کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے۔ اور ایسے آخر تک چلتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ جنت و جہنم انسان داخل نہ کر دیے جائیں۔ انہی مرحلوں میں سے ایک ہے نام اعمال کا دیا جانا۔ اس کے بعد سورہ معارج۔ سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک صفت کا بیان کیا ہے۔
عام طور سے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ جس پر خاص اپنا رحم و کرم فرما دے اور جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے جائے تو ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، ورنہ انسانوں کی یہی عادت اور فطرت ہے۔ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے رب نے انسانوں کے اسٹرکچر، ان کی بناوٹ، ان کی خلقت، ان کی عادت، ان کی فطرت کے بارے میں بتایا۔ یہ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد باز اسے کہتے ہیں ہلوعا، ہا لام واو عین الف، یہ وہ والا حلوہ ہے، وہ میٹھا والا حلوہ نہیں ہے کہ انسان حلوہ کھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا۔ کون سا جلد باز؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر، بلکہ اکثر کے اندر یہ طبیعت ہوتی ہے کہ بڑی بے چینی میں اور اضطراب میں الجھن میں رہتے ہیں۔ کب؟ دو ٹائم پہ، جب ان کو کچھ ملنا ہوگا یعنی لالچ ہوگی یا پھر کہیں ڈر رہے ہوں گے، دونوں موقعوں میں وہ بڑے بے چین، صبر ہی نہیں کر پائیں گے۔ ڈرنے کے وقت میں صبر نہیں کر پائیں گے، اور اگر کچھ ان کو مل جائے تو ایسے میں بھی صبر نہیں کر پائیں گے، ایسے میں بھی وہ شکر نہیں کر پائیں گے۔ ڈرنے والی چیزوں میں صبر نہیں کر پا رہے ہیں اور جہاں ملی ہے وہاں شکر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے انسان کو اللہ نے کہا یہ ہلوعا ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ بڑا بے چین و مضطرب رہتا ہے، یہ ہمیشہ اٹھا پٹک لگائے رہتا ہے۔ اللہ نے اس کی پہچان آگے اور تفصیل کرتے ہوئے فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی پریشانی ملتی ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو لگتا ہے رونے گانے، بہت جزا فضا کرنے لگتا ہے، اللہ کو بھی گالیاں دے ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کچھ ملتا اسے ہے تو پھر کہتا میں کسی کو نہیں دوں گا، مجھے ہی صرف ملا ہے، وہ منع کرنے لگتا ہے، پھر وہ شکر نہیں ادا کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس بری صفت کا ذکر کیا ہے۔ انسان بے چین، مضطرب، جلد باز نہ بنے۔ جلد باز انسان وہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر نہ کرے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ بندہ یہی والا حلوہ والا ہے، اور اس کو جب مصیبت نہ آئے، اچھائیاں اس کی طرف آئیں، شکر نہ کرے تو سمجھو کہ یہی والا انسان ہے۔ ایمان کو اگر کہا جائے کہ دو پارٹ میں آپ تقسیم کریے، دو ہی ورڈ میں بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے ایمان نام ہے صبر کرنے کا، ایمان نام ہے شکر ادا کرنے کا۔ صبر اور شکر یہی دونوں چیزیں مل کر ایمان ہے۔ اللہ نے یہی چیز بتائی کہ انسان ان بلڈ ایسے ہے کہ وہ نہ صبر کرنا جانتا ہے اور نہ شکر کرنا جانتا ہے۔ جس کو یہ چیزیں سیکھ میں مل گئی اور اس پر وہ اپنے آپ کو ٹرینڈ تربیت کر لے گیا، وہی اسلام پر اس کے لیے چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ نوح۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی ہے۔ ایک نبی نے 1-2 سال نہیں، 950 سال کسی قوم کو نبی سمجھا رہا ہو۔ اس قوم کا رویہ کیا تھا؟ اب نوح علیہ السلام جب تھک گئے تو اللہ سے شکایت کر رہے ہیں۔ اب اللہ سے حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی رات میں بھی دعوت دی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جب جب ان کو بلاتا دعوت دیتا یہ مجھ سے اور بھاگنے لگتے، وانی کلما دعوتہم، اور اے اللہ جب جب میں نے ان کو دعوت دی، لتغفر لہم تاکہ ایسی نیکیاں کریں تاکہ تو انہیں معاف فرما دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان لوگوں نے میری بات سننا پسند نہ کیا، اپنی اپنی انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں ڈال لی، واستغشوا ثيابهم، اور اپنے اوپر کپڑے ڈال لیے تاکہ وہ مجھے دیکھے نہ، واصروا، اور گناہوں پہ ضد کرنے لگے، واستكبروا استکبارا، اور گھمنڈ کرتے ہوئے پیچھے چلے گئے، ثم انی دعوتهم جہارا، اے اللہ پھر بھی میں نے پیچھا نہ چھوڑا، میں نے ان کو بلند آواز سے بلانا شروع کیا، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے اللہ میں نے ان کو سامنے سے بھی آ کے سمجھایا، چپکے سے بھی سمجھایا، بڑے مجلس میں بھی سمجھایا، لیکن یہ کسی بھی حال میں نہ مانے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، معافی طلب کرو، انہوں نے وہ بھی نہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے یہ شکایت کی ہے، اور یہ شکایت اللہ سے کرنے کے بعد نوح علیہ السلام ایک دعا بھی کرتے ہیں، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کسی بھی کافر کو کھلا سانڑ کی طرح نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم، اگر تو نے چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ ان سے امید نہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی نیک بنیں گی، وہ تو برے ہی لوگوں کو پیدا کریں گے جتنے بگڑائے لیے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی اور آگے دعا مانگ لی، اے اللہ مجھے، میرے والدین کو اور جو بھی مومن مسلمان روئے زمین پر ہیں سب کو تو بخش دے اور ظالموں کو تو چھوڑنا نہیں۔ 950 سال جس نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہو، لوگوں نے بات نہ مانی ہو، تو وہ اس طرح کی دعا کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا نہیں کی۔ طائف والوں کے بارے میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو نہ مارا جائے، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کی ترجمانی قرآن کی آیتوں میں کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ کچھ جنوں نے چند آیتوں کو سنا اور سن کے ایمان لے آئے اور شرک کو چھوڑ کر توحید کو اپنا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہیے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی آپ کہیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے تھوڑے لوگوں نے 3 سے 9 کے درمیان کے جن تھے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے۔ قرآن ایک عجیب کتاب ہے، اللہ نے اس آیت میں کہا قرآنا عجبا، ایک عجیب و غریب کتاب ہے۔ اب جن کا بیان سنیے، جن قرآن کے بارے میں کیا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ یہدی الی الرشد، یہ قرآن عجیب کتاب اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید انسان کو سیدھے راستے کی دعوت دیتی ہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ فآمنا بہ، اس عجیب و غریب کتاب کی اسی خوبی کو ہم نے پسند کر لیا اور ہم ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اب آج کے بعد سے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جنہوں نے پورا قرآن نہیں سنا تھا، اللہ کے نبی فجر کی نماز صحابہ کو پہاڑوں کے دامن میں پڑھا رہے تھے، انہی میں آ کر جنہوں نے نبی پاک کی زبان سے قرآن کی کچھ آیتیں سنی تھی اور وہ لوگ اپنے قوم کے اندر گئے، ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کی اور اپنے ہی قوم سے کہہ رہے ہیں ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، اس کی یہ خوبی ہے اس لیے ہم لوگ ایمان لے آئے۔ یہ جن تھے جن کو ہم کہتے ہیں آگ سے پیدا کیے گئے، قرآن کی چند آیتوں کو سنا ہے، بلکہ فجر کی نماز میں جو تلاوت ہو سکتی تھی اتنا ہی سنا ہے اور یہ لوگ ایمان لے آئے۔ ہم پورا قرآن سنتے بھی ہیں، پورا قرآن پڑھتے بھی ہیں، انسانوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آگ والی مخلوق اتنا جلدی اثر لے رہی ہے، مٹی والی مخلوق پہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کیسے یہ سختی آ گئی مٹی کے مخلوق پر اور کیسے وہ نرمی آ گئی آگ والی مخلوق پر۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسے ہدایت مل جائے گی۔ جنہوں نے جا کر اپنے قوم کے اندر باقاعدہ تبلیغ کی اور اپنے قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ ایک نبی ہے جو دعوت دیتا ہے، اس کی بات مان لو، نہیں مانو گے تو تم اس نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو، اس اللہ کا نہیں بگاڑ سکتے ہو، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ بہت پیار سے ان لوگوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ جن میں کیا۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل۔ مزمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل آپ رات کو قیام کریے، چاہے تھوڑا ہی کریے، آدھی رات کریے یا اس سے ہی کم کریے، لیکن آپ کریے، یا اور زیادہ کرنے کا من کرتا اور کریے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا کریے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں تبلیغ کی ہے۔ اور ایک چیز اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی کام کی چیز۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ جس مشن پہ لگے ہیں آپ کام کرتے جائیے، آپ کو لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان لوگوں کو قاعدے سے اگنور کر دیجئے، قاعدے سے چھوڑ دیجئے۔ حجر جمیل، ہجرت اسی سے بنا ہے۔ حجر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے مشن کے خلاف ایک چال چلی کہ آپ اپنے اس کام سے رک جائیں۔ وہ چال بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، سنہری بھی ہو سکتی ہے، وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو سامنے سے آ کر روکا جائے، پیچھے سے آ کر روکا جائے، آپ کو دھوکے میں رکھ کے روکا جائے، آپ کو لالچ دے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو تعلیم دے رہا ہے، نبی آپ ایسے لوگوں کو اگنور کر دیجئے۔ کتنا اگنور کرنا؟ اے نبی ایسے اگنور کریے، ایسے ان کو نظر انداز کریے، ایسے ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ کہ آپ ان کی باتوں کو ذکر بھی نہ کریے، آپ ان کا تذکرہ بھی اپنی مجلس میں کریے، ان کو جانے دیجئے۔
اے نبی ہم ان سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، اے نبی جو لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں میرے حوالے ان کو کر دیجئے، میں ان سے نپٹ لوں گا، آپ ان کو تھوڑی مہلت دے دیجئے، یعنی آپ کا جو کام ہے آپ کام کرتے جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ پہ آپ چلیے۔ شیطان، انسان، طرح طرح کے لوگ آپ کو روکنے آئیں گے، آپ کو رکنا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرنا ہے۔ ہمیں ان کو حجر جمیل کے مستحق ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ کی اٹینشن کے مستحق نہیں ہیں، حجر جمیل کے مستحق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان کو ایسے نظر انداز کریے کہ ان کا جواب نہ دیجیے اور اٹھ جائیے تو اپنی مجلسوں میں اس کے بارے میں سوچیے ہی نہیں، انتقام لینے کے بارے میں دماغ ہی میں نہ لائیے، اس کو چھوڑ دیجیے کلی طور سے، وہ خود اپنی موت مر جائے گا۔ یہ نبی کو تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ دوسری وہ آیتیں ہیں جو ہمارے نبی پہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس میں بھی سوال و جواب کا بیان کیا ہے کہ جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے، مجرم فی جنات یتساءلون، جنت کے اندر سوال جواب ہوگا، عن المجرمین، مجرموں سے پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا۔ اب کچھ جہنمیوں سے سوال ہو رہا ہے، یہ مجرم ہے تبھی جہنم میں گئے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے۔ اب دیکھیے جہنمی کون کون سے گناہ کو بتا رہے ہیں، جو گناہ یہ منشن کر رہے ہیں یقین مانیے وہ گناہ اس لائق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم نہ فرمایا تو آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ 4-5 گناہوں کا ان لوگوں نے ذکر کیا۔ نمبر 1، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، کسی مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ 4 چیزیں ان لوگوں نے ذکر کی۔ نمازی نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور فالتو اور بکواس کے کام میں لگے رہتے تھے، اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہی ہماری زندگی کی روٹین تھی، یہاں تک کہ موت ہماری آ گئی، اس لیے ہم جہنم میں گئے۔ اب کوئی سفارش کرنے والا بھی آ رہا ہے تو اس کی سفارش ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ قیامہ مطلب قیامت، اس میں اللہ نے قیامت کے دن کی قسم کہی، لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ کی قسم، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں تو دور کی بات ہے، میں انگلیوں کے پور کو بھی جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ مشرکین سوال کرتے تھے اذا کنا عظاما نخرہ، ہماری ہڈیاں بوسیدہ سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، نہ جانے کہاں چلی جائیں گی، قبر کی مٹی میں سڑ جائیں گی، کوئی جانور کھا جائے گا یا کہاں پیس پاس کے ختم کر دیا جائے گا، کیسے اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے، یہ تم ہاتھ اور اپنے ران، پیر، کمر، سر، ان بڑی بڑی ہڈیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیسے میں اس کو زندہ کروں گا، یہ تو بڑی بڑی ہیں، اس کو آسان ہے۔ یہ انگلیوں کی جو ہڈیاں ہیں جس کو تم ایک پور، دوسرا پور، تیسرا پور کہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو بھی اٹھا کر کھڑا کروں گا۔ جب چھوٹی انگلیوں کی، اس انگلی کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو میں زندہ کرنے پہ طاقت رکھتا ہوں، یہ ہاتھ، پیر اور سر کی ہڈیاں نہیں لا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے آگے کی فوراً والی آیت میں، انسان کیوں بھاگتا ہے قبر سے، موت سے، آخرت سے، کیوں یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں؟ ریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اللہ کی قسم یہ ریزن آج ہے لوگوں میں۔ کیا ہے ریزن؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان موت کے تذکرے سے بھاگتا ہے، مرنے کی حقیقت سے بھاگتا ہے، انسان قبر کے عذاب سے بھاگتا ہے، حساب و کتاب سے بھاگتا ہے، قیامت کے دن سے بھاگتا ہے، اس کے حساب اور اس کے عقیدے سے بھاگ رہا ہے تاکہ وہ کھل کے اس دنیا میں اپنے آگے کی زندگی میں گناہ کر سکے۔ گناہ کرنے کے لیے انسان ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ یہی ایک چیز ہے کہ بھئی مرنا ہے، حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو انسان کو گناہ سے روک رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے، جس نے بھی موت کا، عذاب قبر کا انکار کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی ایک ہی تھاٹ ہے کہ ہم جو مرضی ہے کریں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ انسانوں کے دل کی بات، ان کی اندر کی بات کو رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ حقیقت تو یہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں اب جو باقی ہے خوب مستیاں گناہ کر لے، اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی پوچھتے ہیں، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بھی بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگ کے جائیں، کَلَّا لَا وَزَرَ، آج کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں، إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، آج تمہیں بھاگ کر اگر جانا ہے تو بھاگو، پہنچو گے تو رب کے پاس ہی پہنچو گے۔ یہی آیت بل یرید الانسان لیفجر امامہ ہمارے اور آپ کی سچائی بیان کر رہی ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کی کا پول کھول رہا ہے کہ تم اس لیے بھاگ رہے ہو تاکہ تم آگے کی زندگی میں کھلے چھوٹ گھوم سکو، نہیں، حساب ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ انسان، سورۃ الدہر، اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، سورہ الدہر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سورت میں جنت کے والنٹیئر، خدمت گزار، سرو کرنے والے بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت ہے بھائی، پینے کی چیز ہی مختلف ہے، شراب بھی ہے، دودھ بھی ہے، شہد بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، طرح طرح کی نہریں ہیں، کھانے کے پھل الگ الگ ہیں، طرح طرح کے گوشت ہیں، آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بالکل فری کر دیا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی سروس دینے والا نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا، تو اللہ نے اس سروس دینے والوں کا تذکرہ کیا، کیا ہے؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنتیوں کے اوپر یعنی جنتیوں کے آس پاس جب کوئی لوگ آپ کے دائیں بائیں لگے رہیں تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ سر پہ سوار ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنتیوں کے آس پاس، کہا ان کے اوپر، مطلب وہ دائیں بائیں لگے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنتیوں کے آس پاس ایسے بچے نونہال لگے ہوں گے جو کہ ہمیشہ ایک ہی پوزیشن میں ہوں گے، ایک ہی شکل و صورت میں ہوں گے، ایک ہی عمر میں ہوں گے اور ہمیشہ لگے رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم، جب تم انہیں دیکھو گے، لؤلؤا منثورا، تو بکھیرے ہوئے موتی تمہیں لگیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، دوبارہ دیکھو گے، پیاری چیز ہے، خوبصورت منظر ہے، تم دیکھو گے، دوبارہ دیکھو گے، نعیما وملکا کبیرا، تو نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، تمہیں لگے گا بڑی سلطنت مل گئی مجھے۔ یہ ولدان مخلدون کون ہے؟ ولدان کا مطلب ہوتا ہے بچے، مخلد عربی کے اندر عرب کے لوگ مخلد، رجل المخلد اس کو کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا آدمی، عمر اچھی خاصی ہو گئی، بڑھاپے میں جو دانت گرنے لگتے ہیں اس کے دانت نہیں گر رہے ہیں، بڑھاپے میں بال سفید ہونے لگتے ہیں، عموماً وہ بال نہیں سفید ہو رہے ہیں، چہروں پہ جھریاں آ جاتی ہیں اس کے نہیں آ رہے ہیں، تو عرب کے لوگ کہتے ہیں انہو رجل مخلد، یہ آدمی تو ایسا ہے کہ اپنی جوانی کو اسٹاپ کر دیا ہے، یہ بڑھ ہی نہیں رہی ہے اس کی عمر، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ رجل مخلد۔ اللہ نے اسی لفظ کو قرآن میں رکھ دیا، ولدان مخلدون، ایسے بچے لگا دیے جائیں گے جن بچوں کی عمریں برابر ہوں گی، جن بچوں کی عمر بڑھے گی نہیں، کیونکہ جنت تو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو آج بچے ہیں جنتیوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ان کی عمریں بڑھنے لگیں تو کل کو وہ بھی جوان ہو جائیں گے، وہ بھی عمر کی بڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں، وہ ہمیشہ بچے رہیں گے اور ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے، اسی شکل میں رہیں گے، اسی حسن کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ، اسی موتیوں کی طرح وہ چمکتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، ان کی حالت نہیں بدلی جائے گی۔ اور بکھرے ہوئے موتی، موتی اگر بہت تہذیب سے رکھا ہوا ہو تو خوبصورت نہیں لگے گا، لیکن کسی بہترین فرش پہ بکھیر دیا جائے، یہی موتی کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بکھرے ہوئے موتی سے تشبیہ دے کر یہ بتا رہا کہ جنت کے اندر یہ جو خادم ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنتی بلائیں گے تب آئیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ جنتیوں کے آس پاس ہوں گے، آپ اشارہ کرو گے کہ خدمت حاضر ہے۔ مفسرین نے بڑا پیارا تبصرہ کیا
اللہ کی قسم ہے جنت کے اندر خدمت گزاری کے لیے، جنت کے اندر خدمت گزاری کے لیے بچوں سے بہتر کوئی اور دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین آئے تو غور کر کے دیکھ لیجئے، عورتیں اگر خدمت گزاری میں لگا دی جاتی وہ چیز نہیں ہو پاتی، مزاج عورتوں کا الگ ہوتا ہے، مرد لگا دیے جاتے وہ چیز نہیں ہو پاتی، بوڑھوں کو لگا دیا جاتا وہ چیز نہیں ہو پاتی، جو بچوں کے ذریعے سے ہو جائے گی۔ ایک مفسر نے بہت پیارا نقطہ اس سے استدلال کیا ہے کہ دنیا میں بھی اگر خدمت کے لیے آپ کو کسی کو رکھنا ہے تو کم عمر کو رکھنا چاہیے۔ کس کو؟ اس کی لاجک بتائے، حکمت کیا ہے؟ کہا کم عمر خدمت میں لگے گا تو جس کو خدمت لینی ہے وہ خدمت کے لیے رکھا ہے، اس کو کوئی بات کہنے میں تھوڑی سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ پتہ لگا میں 30 سال کا ہوں، 50 سال کے کسی انسان کو میں خدمت کے لیے رکھ لیا ہوں، ظاہر سی بات ہے گرچہ میرا کوئی اسٹیٹس ہے، کوالیفیکیشن ہے، میں پیسے والا مالدار ہوں، چلے گا کوئی بات نہیں، لیکن میں اگر قاعدے کا انسان ہوں، اخلاق مند ہوں، تو میں اس 50 سالہ بزرگ کو کوئی بات بار بار کہتے ہوئے میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس کروں گا، آج نہیں تو کل محسوس کروں گا۔ اللہ فرما رہا جنت میں بچے لگائے گئے ہیں، آدم علیہ السلام جس قد کے تھے وہی قد اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد 62 ہاتھ تھا اور جنتی کی عمر 30 سے 33 سال ہے۔ اچھا یہ ولدان مخلدون جو بچے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہوں گے؟ یہ تو بڑی شرارتی ہیں، یہ تو نہیں مانیں گے بات۔ یہ کون سے بچے ہوں گے جو بالکل اوبیڈینٹ ریڈی ہیں آپ کی خدمت کے لیے اور خوشی سے مسکرا کے کر رہے ہیں؟ اللہ ان کا حسن بیان کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر مینر کیا ہوگا، وہ کس ترتیب سے پیش کر رہے ہوں گے، کس انداز سے خدمت کر رہے ہوں گے، لؤلؤا منثورا بکھرے وہ موتی لگ رہے ہوں گے، کسی بھی ناحیے سے ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی اس میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ولدان مخلدون جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، یہ انسانوں کے بچے نہیں ہوں گے، یہ جناتوں کے بچے نہیں ہوں گے، یہ اللہ رب العالمین نے الگ مخلوق پیدا کر رکھی ہے جنت کے اندر۔ جیسے اللہ نے حوروں کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر خدمت کرنے کے لیے ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا کر رکھا ہے۔ یہ انسانوں کے بچے نہیں ہوں گے، یہ انسان کے بچے نہیں ہوں گے، یہ اسپیشل اسی لیے کیونکہ انسان کا جو بچہ ہے اگر اس کو خدمت کے لیے لگا دیا گیا تو بیچارے کے ساتھ تو نا انصافی ہو گئی، اس کو بھی جنت کا مزہ چاہیے نا، کیونکہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، وہ بھی آزمائش سے گزر رہا ہے تو اس کو بھی جنت چاہیے۔ اب جنت میں جا کر اس کو خدمت کرنی پڑ رہی ہے تو اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بچے ہیں دنیا میں انسانوں کے بچے، وہ جنت میں جانے کے بعد وہ بھی 30 سے 33 سال کے ہو جائیں گے، وہ بھی 62 ہاتھ کے ہو جائیں گے، 62 ہاتھ کے وہ بھی ہو جائیں گے، وہ بھی مکمل سارے جنتی ایک ہی لیول کے ہوں گے۔ اسی طرح کے سب کے 62 ہاتھ لمبے اور جو ہے 30 سے 33 سالہ نوجوان، اور ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت، یہ سب حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ وہ جوانی ہے، وہ لمبائی ہے، وہ جنت ہے، وہ خوبصورت کھانے اور پینے، یہ خدمت گزار بچے ہیں۔ واقعی جنت کا تذکرہ جو قرآن کرتا ہے تو قرآن واقعی انسان کو لالچی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ بار بار کہتا ہے میرے بندو میری عبادت کرو تو ڈر بھی ہونا چاہیے، لالچ بھی ہونی چاہیے۔ لالچ یہی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے پھر جنت عطا فرما دے۔ اس کے بعد ہے سورہ مرسلات۔ مرسلات اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ٹوٹل 50 آیتوں کی صورت ہے، 50 میں سے 10 آیتوں میں ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ کل میں نے بتایا سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی بار ریپیٹ ہوئی تھی؟ کتنی؟ 31 بار۔ وہ بار بار انسان کو اپیل کر رہی ہے۔ اس صورت میں بھی ایک آیت 10 بار ریپیٹ کی گئی ہے، اور آپ دیکھیں گے تقریباً 10 ٹاپک بھی اس میں اللہ نے چھیڑے۔ کبھی زمین کے بارے میں بات کر رہا اللہ، کبھی قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے، بربادی ہے، شرمندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلا رہے ہیں، جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، شرمندگی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے، بربادی ہے جھوٹوں کے لیے۔ 10 بار یہ بات 50 آیتوں میں، اور آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، تقریباً یہ 2 پیج کی صورت، 2 صفحے کی ہے۔
10 बार 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 ये बात अल्लाह ताला कह रहा है, झूठों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। और टॉपिक क्या है? कभी ज़मीन की बात हो रही है, कभी क़यामत की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाह रहा है, मेरे बंदो, ज़मीन पे जो कुछ है, चाहे ज़मीन हो या आसमान हो, आसमान से बारिश होना, ज़मीन से गले का उगना है, तुम्हारी रोजियों का इंतज़ाम करना है, ये सब कुछ ज़मीनी हकीकत है जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर तुम इसको पहचान कर भी मुझ तक नहीं पहुँच रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और झुटलाने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। किस दिन? जिस दिन क़यामत कायम की जाएगी। फिर अल्लाह ताला क़यामत का तज़किरा कर रहा है। क़यामत के दिन होगा, फैसले का दिन होगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा, मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा, मोमिनों को अलग कर दिया जाएगा। उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। आज दुनिया में तुम मेरी बातें नहीं मानते, मेरी इबादत नहीं करते, खाओ, मौज करना कर लो, तुम्हें मजे करने मजे कर लो। इन्नकुम मुजरिमून, तुम दुनिया में हो तो मुजरिमी। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वाले मुजरिमों के लिए हलाकत है, बर्बादी है। वइज़ा क़ीला लहुम उरकऊ ला यरकऊन, इनसे कहा जाता रुकू करो तो नहीं करते। वैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, क्यों नहीं करते? इनका मन नहीं करता, वरना रुकू करने के लायक इनकी कमर सही, इनके बदन सही, जिसमें ताकत तो तवाना ही है, लेकिन दिल में बेईमानी है। इसलिए झूठे लोग अल्लाह के लिए रुकू भी, नमाजें भी नहीं पढ़ पाते। ये झूठे लोग कुरान पे ईमान भी नहीं ला रहे हैं। फबी अय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, इस हदीस यानी कुरान करीम के बाद फिर किस किताब पे तुम ईमान लाओगे? एक ही बात बार बार, फवैलु यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। मतलब ये है, अल्लाह की निगाह में झूठ बहुत बड़ा पाप है। और झूठ सिर्फ आम बोल चाल में नहीं होता है, ईमान, अकीदे, अमल, नीयत, सारी चीज़ों में ये चीज़ पाई जाती है। अगर इंसान बेईमान है तो झूठ बोलेगा। अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को समझाने की बात की है इस सूरत के अंदर। ये 29वां पारा है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, आमीन।